अज़ तरकीबी पर बात होगी। लफ्ज नावल अतालवी जबान का लफ्ज है। अतालवी जबान के लफ्ज नावेला से निकला है, जिसके माने क्या है? नया, अजीब, अनोखा। नावल वो नसरे किस्सा है जिसमें हमारी जिंदगी की तस्वीर हूबहू पेश की गई हो, यानी हमारी जिंदगी की तस्वीर उसमें हूबहू पेश की जाती है नावल में। विलादत से मौत तक इंसान को जो मामलात पेश आते हैं, जिस तरह वो हालात को या हालात उसे तब्दील कर देते हैं, वो सब नावल का मौजू है। यानी हयात से वफात तक इंसान के साथ जो भी कुछ मामलात दरपेश होते हैं, उन मामलात को नावल निगार नावल की शक्ल में, कहानी की शक्ल में उसे पेश करते हैं। खुलासतन कलाम यह हुआ कि नावल एक ऐसा आईना खाना है जिसमें जिंदगी के सारे रूप दिखे जा सकते हैं, यानी जिंदगी के तमाम रूप उसमें नावल में देखे जा सकते हैं। नावल के अज़ा तरकीबी से मुराद है वो चीजें जिनका किसी नावल में पाया जाना लाजमी और जरूरी है। फनी नुक्ते नजर से जिन चीजों का नावल में पाया जाना जरूरी होता है वो अज़ा तरकीबी कहलाता है। और वो अज़ा तरकीबी क्या क्या है? किस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ते नजर। ये 6 अज़ा तरकीबी जो हर किसी नावल में पाना लाजिम व मलजूम है। इन अज़ा तरकीबी के बारे में मुख्तसरन तारुफ इन अज़ा तरकीबी पर पेश नजर जिक्र किया जा रहा है। किस्सा, पहला प्लॉट, पहला जुज नावल के जरूरी जो चीज है, नावल में जो जरूरी चीज वो है किस्सा। किस्सा होना जरूरी है क्योंकि नावल एक कहानी है जो किसी की जिंदगी के हयात व वफात के मामलात को पेश किया जाता है, उसके वाक़यात को पेश किया जाता है। वो किस तरह? किस्से के शक्ल में। इस वजह से किस्सा का होना इस नावल में जरूरी होता है। फने नावल में किस्सा वो बुनियादी शय है जिसके बगैर कोई नावल कोई वजूद में नहीं आ सकता। कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई किस्सा फनकार को कलम उठाने पर मजबूर कर देता है। यानी किसी के ऊपर मैं अगर नावल बतौर मुसन्निफ मैं अगर किसी के ऊपर नावल लिखता हूँ तो उसके वाक़यात को, उनके साथ जो बीते हादसात थे और उसको मुझे किस्से के शक्ल में पेश करना होता है, तभी मैं उनके हादसात को कलम उठाता हूँ और अपने उन हादसात और वाक़यात को मैं बयान करता हूँ बतौर मुसन्निफ। वो हयात वफात होना चाहिए और उसको बिलतरतीब भी पेश करना चाहिए। नावल के किस्से के लिए ज़रूरी है कि पढ़ने वाले को ये किस्सा बिल्कुल सच्चा लगना चाहिए। यानी नावल में, दास्तान में क्या होती है कि दास्तान में वो सच्ची बातें नहीं होती हैं, उसमें माफ़ाक़ुल फित्री किरदार होते हैं, उसमें झूठी बातें होती है। लेकिन नावल के किस्से में जितना सच्चापन पाया जाए, जितनी सच्चाई उसमें पाया जाए, उतनी वो कहानी तरक्की याफ्ता होगी, वो नावल तरक्की याफ्ता होगा। दूसरी बात यह है कि किस्सा जितना जानदार होगा, कारी की दिलचस्पी उसमें उतनी ही ज्यादा होगी, जितने ज्यादा जानदार होगा। दूसरी अहम बात यह क्या है कि किस्सा जितना जानदार होगा, जानदार से मुराद है कि किस्सा जितना अट्रैक्टिव होगा, उतनी ही ज्यादा लोग उसे पढ़ेंगे, उसमें दिलचस्पी लेंगे। अब ये फनकार की जिम्मेदारी है कि वो उस दिलचस्पी को बरकरार रखे। उसकी सूरत ये है कि कहानी इस तरह आगे बढ़े कि पढ़ने वाला ये जानने के लिए बेताब रहे कि आगे क्या होने वाला है, गोया कहानीपन बरकरार रहे। आगे क्या होने वाला है कि तकनीक को हम कहानीपन कहते हैं, जिसको कहानी में अगर तजस्सुस हो, यानी कहानी पढ़ने वाला एक कहानी पढ़ता हो, एक वाकया को पढ़ने के बाद आगे क्या होने वाला है सोचता है। अगर इस तरह के कुछ कहानी में कोई सोच या पढ़ने वाला जो जब कुछ सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसको कहते हैं क्या? तजस्सुस। यानी कहानी में आगे क्या होने वाला है कि जो फीलिंग है, जो कैफियत है, उसको हम कहानी
कहानी पन से तशबीह देते हैं, कहानी पन से हम उसको जानते हैं, यानी कहानी पन होना जरूरी होता है नावल में तजस्सुस होना जरूरी होता है कि इस कहानी को जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे क्या होने वाला है, ये कहानी किस्से में होना जरूरी होता है। प्लॉट दूसरा नंबर है। अज़्ज़ा तरकीबी में से दूसरा जुज नावल का प्लॉट है। प्लॉट किसे कहते हैं? प्लॉट किस्से को तरतीब देने का नाम है। किस्से को किस तरह तरतीब दिया जाए? किस्सा एक तो नहीं हो सकता, किसी के जिंदगी पर मुबनी अगर कोई कहानी मैं लिखता हूं तो मतलब ये रहा होता है कि एक नावल निगार अगर किसी की जिंदगी पर कहानी लिखता है, गोया कि वो कई किस्सों पर मुबनी एक कहानी हो सकती है। तो मतलब ये हुआ कि बचपन की कहानी, उसके साथ क्या गुजरे वो वाकयात, और फिर उसके बाद उसको, जैसे कि उमराव जान अदा की पहली कहानी क्या होती है कि वो अमीरन थी, अमीरन से उसको कहाँ ले जाया गया? कोठे में ले जाया गया। ये एक नंबर किस्सा, अमीरन वाले किस्सा। फिर प्लस किया गया 2 नंबर किस्सा के आगे चल करके उसके साथ क्या होता है, वो कैसे कोठे पे चली जाती है, फिर उसके बाद वो अमीरन से उमराव जान कैसे बनती है, फिर उसके बाद वो उमराव जान से उमराव जान अदा कैसे बनती है। ये सीक्वेंस के साथ होना चाहिए। अगर इस तरह सीक्वेंस के साथ कहानी को ये के बाद देकर अगर जोड़ा जाता है, वो कहता है क्या? किस्से को तरतीब देना, और वही है प्लॉट। किस्से को किस तरह हम तरतीब देते हैं। एक कामयाब फनकार वाकयात को उस तरह तरतीब देता है, यानी उन तमाम वाकयात को वो इस तरह तरतीब देता है जैसे मोती लरी में पिरो जाए, यानी मोती जिस तरह एक के बाद देकर उसको जोड़ा जाता है, उसी तरह उन वाकयात को एक कामयाब नावल निगार फनकार वो उसे तरतीब देता है, जोड़ता है। उन वाकयात में ऐसा मंतकी तसलसल होना चाहिए कि एक के बाद दूसरा वाकया बिल्कुल फितरी मालूम हो, यानी एक के बाद दूसरा वाकया इस तरह तरतीब देना चाहिए कि तसलसल हो उसमें, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। वाकयात एक दूसरे से पूरी तरह पेवस्त हो तो प्लॉट मरबूत या गुथा हुआ कहलाता है। प्लॉट वो मरबूत प्लॉट कहलाता है अगर इसमें क्या हो कि वाकयात एक दूसरे के साथ एक वाकया के साथ दूसरा वाकया, दूसरे वाकये के साथ तीसरा वाकया, तीसरे वाकये के साथ चौथा वाकया, इस तरह अगर एक के बाद देगर पेवस्त किया जाए तो उसे मरबूत या गुथा हुआ प्लॉट कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो वो प्लॉट कैसा प्लॉट कहलाएगा? ढीला ढाला प्लॉट कहलाएगा। यानी एक प्लॉट तो हो गया, इसके बाद तीसरा नंबर, एक वाकया तो आ गया, उसके बाद तीसरा नंबर वाकया, तीसरे नंबर वाकये के बाद दूसरा नंबर, यानी ये अरेंज नहीं किया हुआ रहता है। अगर ये तसलसल के साथ, ये अरेंजमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर ना हो तो वो कहलाता है क्या? ढीला ढाला प्लॉट, जो कि एक नावल निगार के लिए एक खामी का सबब बन सकता है, और वो नावल नाकामयाबी भी पा सकती है। वो नावल नाकाम भी हो सकता है, वो नावल तरक्की याफ्ता भी नहीं हो सकता है। उमराव जान अदा का प्लॉट क्या है? गुथा हुआ प्लॉट है, यानी उमराव जान अदा का प्लॉट क्या है? मरबूत प्लॉट है। मरबूत प्लॉट है, मतलब इसकी में कहानी यके बाद देकर कि यानी तसलसल के साथ या कंसिस्टेंसी के साथ है। और जबकि फसान आजाद का प्लॉट क्या है? ढीला ढाला प्लॉट है, यानी ये कोई तरक्की याफ्ता नहीं हो पाए ये नावल बमुकाबले उमराव जान अदा के। नावल में एक ऐसा किस्सा हो तो प्लॉट, नावल में एक किस्सा हो तो प्लॉट सादा कहलाता है, सादा प्लॉट कहलाता है। अगर नावल में एक ही किस्सा हो, ओनली वन अगर किस्सा हो जाता है किसी नावल में, तो वो किस्सा क्या कहलाता है? वो किस्सा कहलाता है वो प्लॉट क्या कहलाता है? वो प्लॉट कहलाता है ढीला प्लॉट, सादा प्लॉट। अगर सिर्फ ओनली वन किस्सा अगर हो, एक ही किस्सा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? सादा प्लॉट। एक से ज्यादा अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मुरक्कब या पेचीदा प्लॉट। मुरक्कब प्लॉट जिसमें एक से ज्यादा प्लॉट हो, ये किस्सा हो। मिसाल के तौर पर
امراؤ جان ادا. امراؤ جان ادا میں کئی قصے ہیں. ہماری زبان کا ناول یعنی شریف زادہ جو کہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے. اس پلاٹ میں واحد ایک ہی قصہ ہے. معاف کیجیے گا، یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے. اس پلاٹ میں واحد ایک ہی قصہ ہے اور پلاٹ، لیکن اصلیت یہ ہے کہ پلاٹ کے بغیر، معاف کیجیے گا، شریف زادہ میں بغیر پلاٹ کا، شریف زادہ بغیر پلاٹ کا واحد ناول ہے. ہماری زبان میں، اردو زبان میں شریف زادہ واحد بغیر پلاٹ کا کردار ہے، اور اصلیت میں یہ ہے کہ بغیر پلاٹ کے کردار کوئی کامیاب، بغیر پلاٹ کے ناول کوئی کامیاب ناول نہیں ہوتا. اب باقی دیگر یہاں باتیں ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر اسے حذف بھی کر سکتے ہیں. گریجویشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اسے حذف بھی کر سکتے ہیں، نوٹ ورنہ طویل ہو جائے. اگلی چیز ہے جز. تیسرا نمبر جز کیا ہے؟ کردار نگاری. کردار نگاری، بنا کردار کے کہانی کیسے کہی جائے گی؟ کردار حرکت کریں گے اس کہانی میں. آ گئے کون؟ قصہ مانے ایک ہے واقعات کا مجموعہ. اب وہ واقعہ کہاں پہ بیتا جا رہا ہے؟ ایک پلاٹ کے اندر میں یہ واقعہ چل رہا ہے، لیکن کردار گردش کریں گے. کردار کے بغیر کیسے کہانی کہی جائے؟ تو کردار نگاری ناول کا ایک اہم جز ہے، یہ لازمی ہے. ناول میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے مرکز کچھ جاندار ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ انسان ہی ہو، حیوان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. یہ افراد قصے کے کردار کہلاتے ہیں. جو افراد ناول میں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کردار کہتے ہیں. یہ جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا. یہ کردار جتنے ہی اصل زندگی کے قریب ہوں گے، یعنی ریئل لائف سے جڑے ہوئے، ریئل کیریکٹر اگر ہوتے جتنے زیادہ، اتنے ہی کردار کہانی کامیاب ہوگی، وہ ناول کامیاب ہوگا. کردار دو خانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک ہے پیچیدہ اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ سپاٹ. انسان حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. جن کرداروں میں ارتقا ہوتا ہے، یعنی ان کہانی عام بات ہے کہ انسان کیا ہوتے ہیں؟ حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جن کرداروں میں ارتقا ہوتا ہے، یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، وہ راؤنڈ یا وہ پیچیدہ کردار کہلاتے ہیں. جیسے مرزا ہادی رسوا کے امراؤ جان اور سلطان مرزا، یہ دونوں کردار ایسے کردار ہے جو راؤنڈ کردار یا پیچیدہ کردار ہے. یہ اپنے حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی پہلے امیرن سے امراؤ جان سے امراؤ جان ادا، یہ کردار تبدیل حالات کے ساتھ ہوتے رہے، اس لیے یہ پیچیدہ کردار. اسی طرح کے کردار جیتے جاگتے کردار کہلاتے ہیں. تو یہ جیتے جاگتے کردار ہے کیونکہ کہانی میں جیتے جاتے رہتے ہیں اور ادب کی دنیا میں امر ہو جاتے ہیں. امراؤ جان ادا کی مثال ہے، یہ ادب کی دنیا میں امر ہے. جو کردار ارتقا سے محروم رہ جاتے ہیں، ارتقا سے مانے چینجز اس میں نہیں آتے، یعنی جو جس طرح کی تھے شروع سے لے کر آخر تک وہ اسی طرح ہی رہ گیا. پورے کہانی میں پورے ناول میں ایک ہی سے رہتے ہیں، یعنی جو شروع سے رہ گیا وہ اسی طرح، وہی کیفیت، وہی فیلنگ، وہی خوبی کے ساتھ وہ شروع سے آخر تک وہ کردار اسی طرح ہی رہتا ہے. وہ کردار کیا کہلاتا ہے؟ سپاٹ کردار، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلیٹ کردار، کیریکٹر. ہاں، نذیر احمد کے مرزا ظاہردار بیگ اور سرشار کے فوجی یعنی فسانہ عجائب کے ناول میں جو کردار ہے فوجی، اور ظاہردار بیگ یعنی نذیر احمد کا ناول میرات العروس، توبۃ النصوح کا جو کردار ہے وہ ہے مرزا ظاہردار بیگ اور فوجی جو فسانہ آزاد کی کردار ہے. یہ دونوں کردار
کیا ہے؟ سپاٹ کردار ہے، یہ شروع سے آخر تک اسی طرح کی کیفیت یا خوبی رکھتے ہیں جس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے. یہ دلچسپ ہو سکتے ہیں مگر سچ مچ کے انسانوں سے ملتے جلتے نہیں ہو سکتے، یعنی ریئل کرداروں سے ملتے جلتے نہیں ہو سکتے. اگلی ضروری شے چیز ہے یعنی جز ہے، وہ کیا ہے؟ 4 نمبر جز مکالمہ نگاری. مکالمہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ ڈائیلاگ. مکالمہ نگاری پر بھی ناول کی کامیابی اور ناکامی کی بڑی حد تک دار و مدار ہوتا ہے نا، بڑی حد تک دار و مدار ہوتا ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مکالمہ نگاری جس طرح فنکار یا ناول نگار جس طرح وہ مکالمہ نگاری کرے گا اس کا ناول اسی طرح کامیاب ہوگا. ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہے نا. بات چیت جو کرے کردار آپس میں، ایک کردار دوسرے کردار سے بات چیت کرتے ہیں، یہ ڈائلاگ بازی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مکالمہ نگاری کہتے ہیں، مکالمہ کہتے ہیں. اسی بات چیت کے ذریعے ہم ان کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں، انہی کے سہارے قصہ آگے بڑھتا ہے. مکالمے کے سلسلے میں 2 باتیں ضروری ہے، 2 باتیں مکالمے کے سلسلے میں ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مکالمہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ قاری انہیں پڑھنے پر اکتا جائے. زیادہ طویل اگر ہوگا مکالمہ، ڈائلاگ اگر ایک دوسرے کے درمیان میں زیادہ ہو گیا تو قاری انہیں پڑھنے میں اکتا جائیں گے، ان کو اچھا نہیں لگے گا. دوسری بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ مکالمہ، دوسری بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس سے حسب حال ہو، اس کے حسب حال ہو. مانے اگر ایک گاؤں کے دیہات کا ایک لڑکا ہے، وہ اگر مکالمہ وہ اگر ڈائلاگ بازی کر رہا ہے، وہ اس سے اگر مکالمہ یا اس سے کچھ بلوایا جا رہا ہے تو مطلب ہے کہ اس کی زبانی ہم بلوائیں گے. اگر کوئی ڈاکٹر بول رہا ہے اس کی زبانی بلوائیں گے، اگر کوئی ٹیچر بول رہا ہے تو ٹیچر کی زبانی ہم بلوائیں گے، نہ کہ دیہات کی زبانی یا شاعر کی زبانی، اس وقت معاف کیجیے گا، اور نہ ناول نگار کی زبانی، ہے نا. تو کردار کے حساب سے، اسی کے حال کے حساب سے اس کی زبانی ہم بلواتے ہیں، ناول نگار بلواتے ہیں ناول میں. اگلی جو ضروری چیز ہے، وہ اگلا جز ہے، اس کا نام ہے منظر کشی. منظر کشی مانے کیا ہوتا ہے کہ منظر کشی سے ناول کی دلکشی اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. منظر کشی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ منظر کشی سے مراد ہوتا ہے کہ ناول نگار وہ کس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے ماحول کی عکاسی ہمارے نظروں کے سامنے وہ بیان کر دے. ہم اس ناول کو پڑھیں، پڑھتے پڑھتے ہمیں محسوس ہونے لگے کہ سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نظارہ ہمیں دکھنے کو مل رہا ہو. مانے منظر کشی مانے نظارہ دکھایا گیا ہو، کچھ ایسی کیفیت ہمارے جب ہم پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے کوئی منظر، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ منظر کشی کہہ سکتے ہیں. منظر کشی کامیاب ہو تو جھوٹا قصہ بھی سچا لگنے لگتا ہے. مطلب یہ رہا کہ منظر کشی یعنی ہماری آنکھوں، ہم کوئی کہانی اگر پڑھتے ہیں، اسے پڑھتے پڑھتے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کردار گردش کر رہے ہیں، وہ کردار ایک دوسرے کے قتل کر رہے ہیں یا گھوما پھری کر رہے ہیں، یا کسی ماحول کا، کسی کی شادی کی عکاسی ہماری نظروں کے سامنے، یعنی فوٹوگرافی ہمارے نظروں کے سامنے یا ویڈیو کے طور پر ہمارے نظروں کے سامنے وہ چل رہے ہوں. تو امراؤ جان ادا میں مرزا ہادی رسوا نے خانم کے کوٹھے کا نقشہ ایسی کامیابی کے ساتھ کھینچا ہے کہ پورا ماحول ہمارے پیش نظر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ماحول ہمیں دکھنے کو ملتا ہے. اور اس میلے نواب سلطان کی کوٹھی کا ذکر ہے تو ایسا کارگر کے لگتا ہے کہ ہم خود وہاں جا پہنچے ہیں، اس طرح بیان کیا جاتا ہے.
یا پھر آپ فردوس باری کے وہ جنت کے بارے میں جو بیان کیے ہیں عبدالحلیم شرر کے جو منظر کشی ہے اس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے کس طرح وہ منظر کشی ہے۔ پریم چند کو منظر کشی میں کافی مہارت حاصل ہے۔ پریم چند کے گودان کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے گاؤں کی کس طرح وہ منظر کشی کرتے ہیں اس گاؤں کے، اور ہم جیسا ایسا کچھ لگتا ہے کہ وہ کردار ہو رہی اس گاؤں میں وہ چلتے پھرتے ہماری نظروں کے سامنے دکھے جاتے ہیں۔ شرر اور طبیب کے ناولوں میں یہ کمزوری نمایاں ہے، یعنی یہ دو ناول نگار ہیں جن کے ناولوں میں کچھ حد تک کمی پائی جاتی ہے، لیکن پریم چند کے ناولوں میں منظر کشی کافی کامیابی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگلا اور آخری یعنی چھٹا نمبر جز ہے ضروری ناول کے لیے، وہ ہے نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو، ایسے کہتے ہیں نا، پوائنٹ آف ویو، تمہارا پوائنٹ آف ویو اس معاملے کو لے کر کے کچھ اور ہو سکتا ہے، میرا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو سکتا ہے، ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو لائف میں الگ الگ ہوتا ہے۔ جسم میں خون کی طرح فنکار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر انسان اور خاص طور پر فنکار یعنی ناول نگار یہاں مراد لیتے ہیں، کائنات اور اس کی ہر شے کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے نظریے سے، اپنے اپروچوں سے وہ دیکھتا ہے۔ جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو گویا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کار فرما ہوتا ہے نا۔ تو جیسے کہ پریم چند ہے، پریم چند کے یہاں کیا ہے، ان کا نقطہ نظر میں کیا ہے؟ پریم چند وہ دیہاتی زندگی پر وہ افسانے لکھتے ہیں، یعنی ان کے نقطہ نظر میں دیہاتی زندگی کے جو متاثر غریب غربا ہو یا پھر کسان ہو یا مزدور ہو، ان کے ساتھ جو حالات بیتتے ہیں پریم چند ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان واقعات کو، ان معاملات کو، ان لوگوں کے ساتھ جو بیتے ہوئے ہیں ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے نظریے سے، نقطہ نظر سے وہ ناول میں وہ تمام واقعات کو بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیہاتی زندگی سے جڑے وہ شخصیات کی پر ظلم و ستم، اور مصنف اسی خاطر تخلیق کا کرب جھیلتا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت یہ واضح کرنے کے لیے لکھا کہ بے سوچے سمجھے نقالی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ ان کا ہر ناول اصلاحی نقطہ نظر کا حامل ہے، جیسے میرات العروس ہو یا پھر توبۃ النصوح، یہ تمام ان کے ناول اصلاحی نقطہ نظر کے حامل ہے۔ اور پریم چند کا گودان ناول یہ دیہاتی زندگی کے نقطہ نظر کے حامل ہے۔ امید ہے کہ ناول کے اجزاء ترکیبی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس میں کچھ اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، اس کی میں انشاءاللہ تصحیح کروں گا۔ اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس نوٹ کے پی ڈی ایف کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، اسے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اپنا اور اپنوں کا خیال